جوانی کی عیدیں اور اب عید کیسے گزرتی ہے؟ زندہ دلی تو آپ کے ہاں ہمیشہ ایسی ہی رہی ہے۔ انور میری نظر کو یہ کس کی نظر لگی، گوبھی کا پھول مجھ کو لگے ہے گلاب کا۔ کس حسینہ کی نظر لگی تھی کہ گوبھی کا پھول آپ کو گلاب کا دکھنے لگا؟ نہیں، ایسی باتیں نہ پوچھیں، ہمارے صرف دو تہوار ہیں، عید الفطر ہے، دوسرا عید الاضحیٰ۔ یہ بسنت ہمارا تہوار نہیں ہے۔ رومانویت کے لحاظ سے بھی آپ کے اشعار پڑھیں تو کیا کمال خوب لکھے ہیں آپ نے۔ رومانی تجربے ایک نہیں کئی ہوئے، ٹوٹتی چیختی چٹکتی ہیں ہڈیاں پسلیاں بیچاروں کی، روزہ خوروں سے عید ملتے ہیں، شامت آئی ہے روزہ داروں کی۔ آپ بھی زندگی کے مختلف ادوار سے گزرے۔ میرا بچپن بہت اسرت میں گزرا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہوئی۔ میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے، لیکن جسے اللہ رکھے۔ ابھی بھی آپ ایک ڈاکٹر ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، آپ نے گزشتہ روز بھی عید کے موقع کے اوپر انور مسعود صاحب کا بہت ہی شاندار قسم کا آپ نے انٹرویو آپ نے سنا، اور اسی کے سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اور آج بھی ہم ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ انور مسعود صاحب نے جب گجرات سے انہوں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا تو کن کٹھن مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑا، زندگی میں کس حد تک انہوں نے مالی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب وہ گجرات سے لاہور جانے کے لیے ان کے لیے بہت مشکل ٹاسک تھا، لیکن پھر اپنی محنت کے بل بوتے کے اوپر، اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے کے اوپر پوری دنیا کی انہوں نے سیر کی، پوری دنیا میں جا کے لوگوں سے مخاطب ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں انہوں نے آسانیاں تقسیم کی، خوشیاں بانٹی، لوگوں کی زندگیوں میں کہکے بکھیرے، اور جو ہمارے معاشرے کے بہت سے تلخ حقائق ہے ان کو بہت شاندار طریقے سے اپنے مخصوص انداز میں اپنی شاعری کے ذریعے سے انہوں نے اجاگر کیا۔ تو اسی سلسلے کا ہم آج آگے بڑھائیں گے اور انور مسعود صاحب سے ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آپ نے دنیا بھر میں گئے، لوگوں کو آپ نے بے پناہ اپنے کلام سنائے، لوگ محظوظ ہوئے، ہنسایا، کہہ کے بکھیرے آپ نے۔ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں لوگ آپ سے خود خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ اپنی یہ نظم سنائیے، اپنا یہ شعر سنائیے، اپنا یہ واقعہ سنائیے، لیکن کچھ جگہوں پہ آپ جاتے ہوں گے کسی محفل کے اندر جہاں کبھی آپ کا دل چاہا ہو کہ کسی نے یہ خواہش نہیں کی اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو بار بار یہ نظم سناؤں۔ سہیل صاحب، وہ دو نظمیں ایسی ہیں، ایک تو بنین ہے، میں وہاں گیا نیوزی لینڈ، میں ناروے گیا، دنیا کے دونوں کونے میں نے لوگوں کو نہیں سنائی، لوگوں نے مجھے سنا۔ میں کینیڈا گیا تو ایک 4 سالہ بچی نے مجھے بنین سنائی، میں بڑا حیران ہوا، تو اس کے باپ نے کہا حیرت کی یہ بات نہیں، حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس نے یاد کی تھی یہ 2.5 سال کی۔ اتنا اللہ کا کرم ہے، اور یہ اس لیے تو میں کہتا ہوں آپ کی نظمیں، آپ کے اشعار ضرب المثل بن گئے۔ شکر ہے، یہ اللہ نے آپ کو عزت اور سے نوازا ہے۔ اچھا آپ کو بتاؤں، یہ نظمیں میں گجرات میں ہوتا تھا تو میں صبح سویرے باہر نکل جاتا تھا، تو میں کبھی کبھی سارا دن گزرتا تھا تو صرف ایک مصرع ہاتھ آتا تھا، میں وہ جو شعر کہتا تھا سناتا تھا، کس کو؟ درختوں کو، ہواؤں کو، پانیوں کو، اپنے آپ کو، اور کہیں سارا دن گزر جاتا تھا تو میں 2 مصرے لے کے آتا تھا، اور اس لیے شکر ہے کہ وہ اتنے۔ بنین تو سنا ہے آپ نے 5 منٹ میں لکھ دی تھی؟ بنین 5 منٹ میں؟ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن امبڑی تو میں نے 10 سال۔ ہاں، یہ جو امبڑی ہے نا سر، یہ جب کنجا اسکول میں آپ پڑھاتے تھے، اور یہ بتائیں، اس سے میرا آپ نے جب پہلی دفعہ میں نے آپ کو سنی تھی آپ کی زبان سے، امبڑی دل میرا چیر گیا تھا سر۔ اس کو بتائیں، آج چلو آپ نے ہنسایا بھی ہے، تھوڑا سا یہ بھی ماں کا مقام کیا ہے اور مائیں سوچتی کیسا ہے، لوگوں کو ماؤں کی قدر ہونی چاہیے۔ جی، اب تو ماں جو ہے وہاں ڈالڈا ہے۔ ہاں، ڈالڈا ماں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، دیسی یعنی ماں نہیں رہی۔ انہیں اتنا خیال نہیں ہے،
ایک مشینی تیل کو مامتا کہہ رہے ہیں، کتنا ظلم ہے جی۔ مشینی تیل کو مامتا کا کچھ خیال حرمت تو تقدیس سے مہر مادری، کچھ خیال حرمت و تقدیس سے مہر مادری۔ ہاں جی، ایک مشینی تیل کو مامتا کو ایک مشینی تیل جیسا مت کہو، یہ بڑی زیادتی ہے۔ میں اس کے خلاف جہاد کرتا رہتا ہوں کہ مامتا بڑی مقدس چیز ہے، اس کو مشینی تیل اور ماں نو کہنا جے تے دیسی کیوں نال تشبیہ دے دے اور کی تسی ڈالڈے نال شرم نہیں آؤں۔ بلکہ میں نے پچھلے دنوں اخبار میں قطع لکھا اور اس کا عنوان یہی تھا، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کیا میرے دو اشتہار، یہ اشتہار کئی دفعہ بند ہوا ہے لیکن یہ باز نہیں آتے ہیں جی۔ پھر شروع کر دوسرا اشتہار تھا، نیلام گھر میں آتا تھا، ہمارا راہبر واٹر کولر۔ میں کہتا تھا جب راہبر کا لفظ آتا ہے تو ہمیں قائد اعظم یاد آتے، ہمیں سر سید یاد آتے، ہمیں اقبال یاد آتے، یہ واٹر کولر کہاں؟ آخر واٹر کولر کو بھی ہم نے راہبر مان لیا۔ تو یہ میں نے پھر اور وہ اشتہار بند ہوا اور انشاءاللہ اس کا بھی پیچھا کروں گا جب تک یہ بند نہیں ہوتا۔ نہیں اس پہ ہم بھی حصہ ڈالیں گے۔ بات کر رہے سر امبڑی، وہ جو ہے امبڑی کا واقعہ گجرات میں کنجا میں، جب میں نے 2 سال پڑھایا ہے، اسکول ماسٹر بھی رہا ہوں، ابھی بھی ماسٹر ہی ہیں آپ، ہم بیٹھے نہیں ڈر کے آپ سے۔ اور ماسٹر کو ہمارے اسکولوں میں منشی کہتے تھے گاؤں میں دیہات میں۔ وہ 2 لڑکے ہیں، ایک کا نام اکرم ہے اور دوسرے کا نام بشیر ہے۔ تو وہ بشیر دیر سے آتا ہے، ماسٹر اس سے پوچھتا ہے کہ تو دیر سے کیوں آیا؟ تو جو وہ جواب دیتا ہے سہیل صاحب، وہ نظم ہے۔ یہ نظم 10 سال تک میرے اندر کل بلاتی رہی، اور ایک رات میں پنڈی گھیپ میں تھا، گورنمنٹ کالج پنڈی گھیپ میں پڑھاتا تھا، مجھے ایسا لگا جیسے نظم مجھے کہہ رہی ہے اٹھو اور مجھے لکھو۔ واہ کیا بات! کہا تھا نا غالب نے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے۔ جب لکھ لی سہیل تو میں باقی رات روتے ہوئے گزر گئی ہیں جی، کہ آج بڑی دیر نہ آیا ہے، اوے بشیریا اے تیرا پنڈے تے نال ہی سکول ہے، جائیں گا تو میرے کو ہڈیاں پنا کے تے آیا ہے تو آج 2 ٹلیاں کو سا کے۔ ہی از لیٹ بائی 2 people۔ آنا منشی جی میری ایک گل پہلا سن لو، اے اکرمے نے نیر جے آنا ہے نیرہ چ پایا جے، کوئی ظلم ڈایا ہے، مائی نو ہے مار دے تے بڑا ڈاٹا مارتا ہے۔ آج اس پیڑکے نے عد پئی مکائی ہے، انہوں مار مار کے مدھانی پن سٹی سو، بندے کٹھے ہوئے نے تو پاج بگیا ہے، چک کے کتاباں تے سکول ولنس ہے۔ مائیے دی منشی جی گھر ساڑے آئی سی، منہ تے نیل سن سجا ہویا ہاتھ سی، اکھاں وچ اتھرو تے بلاں وچ رات سی، ہونٹ لہو لہان، کہن لگی سونیا وے پتر بشیریا میرا ہی کم بھی تو کریا جی ہیریا، روٹی میرے اکرمے تھی لئی جا مدرسے، آج پھر ٹر گئی میرے نال روس کے وچ گن کے پرونٹھے اس پکے نے، ریج نال رنیاں سوں انڈیاں دا حلوہ، پونے وچ بن کے تے میرے ہاتھ دتی سو، ایہو گل آختی سی، مڑ مڑ منشی جی چھیتی نال جائیں بیپا، دیریاں نہ لائیں بیپا، او دیاں تے لوس دیاں ہون گیاں آندراں،
ਭੁੱਖਾ ਭਾਣਾ ਜੋ ਸਕੂਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ, ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜੇ ਅਕਰਮ ਨੇ ਨੇਰ ਜੇ ਹਨੇਰਾ। नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अनवर मसूद साहब से जानेंगे उस वाक़े की तफसीलात जब उन्हें पेशावर से एक स्कूल बच्चों की एक बस को अगवा कर लिया गया था और वो बच्चे गन पॉइंट के ऊपर यगमाल बना दिए गए थे। तो किस तरीके से जाके उन्होंने अगवाकारों से बातचीत की थी और उसके बाद क्या हुआ था, ये उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा वाक़या है। इसकी तफसीलात भी उनसे हम जानेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सोसाइटी के अंदर आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, फ़ारसी के अंदर आपने मास्टर्स भी किया। हमें एक ज़रा वो वाक़या सुनाइए, एक मरतबा पेशावर से एक बच्चों की बस को अगवा कर लिया गया था, वो क्या माजरा था और फिर आपको भेजा गया था कि अगवाकारों से जाके बात करें और आपने फ़ारसी में बात की थी? जी, ये वाकई पेशावर से काबल के लड़कों, काबलियों ने आज तक मसला बना हुआ है। अफ़गानी, ये अफ़गानी आज तक मसला बने हुए हैं हमें। उन्होंने एक बस को अगवा किया जिसमें बच्चे भी थे और उनके टीचर भी थे, और रमज़ान शरीफ का यही महीना था। अच्छा। और वो जब आए तो वहाँ हमारे एक वो ले आए उनको, जो सफारत खाना अफ़गानिस्तान का, वहाँ उनको ले आए। और मुझे एक बहुत बड़े थे वहाँ मजिस्ट्रेट, उन्होंने कहा इनसे फ़ारसी कौन बोले, तो अनवर मसूद को बुलाओ। उन्होंने अजीब बात की। ये अगवाकारों ने कहा है जी, अगवाकारों ने ये कहा नहीं, उन्होंने हमारे मजिस्ट्रेट थे। अच्छा, हमारे उन्होंने कहा इन पठानों अफ़गानों के साथ बात करने के लिए अनवर मसूद को बुलाओ, वो फ़ारसी जानता। तो मैं चला गया, तो मुझे उन्होंने कमरे में दाखिल कर दिया। वहाँ बच्चे बैठे हुए थे, टीचर बैठे हुए थे, और तीनों अफ़गानी पिस्तौल, लोडेड पिस्टल, यानी उन्हें ख़तरा था मारा ना जाए, तो वो अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने पिस्तौल, और सामने मैं आ गया। अब आप डरे नहीं? मैं जी, आप डरे नहीं? आपको मैं बताता हूँ, मुझे जब मैं उनसे बात की, मैंने कहा मैं फ़ारसी पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने कहा माँ खैली एहतराम भी गुजारिम बे उस्ताद, उस्ताद की हम तो बहुत इज्जत करते हैं, ये उन्होंने कहा। तो मैंने वैसे ही बात करने के लिए कहा कि इस्लामाबाद ज़्यादा सर्द है या काबुल, तो उन्होंने कहा काबुल, काबुल। तो थोड़ी देर बाद मुझे बाहर बुला लिया गया, और यूं ही मुझे बाहर बुलाया, मैंने 3 आवाज़ें सुनी हैं, उनको ठा 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 मार दिया गया, अगवाकारों को, अगवाकारों को मार दिया गया। और आपने सवाल किया है आपको कि वो जब मैं उनके सामने बैठा था, वो मुझे भी मार सकते थे, लेकिन मुझे कोई खौफ नहीं आया। ये अल्लाह। और मैं बाहर जब निकला और जब उन्हें मार दिया गया, फिर बहुत खौफ आया, तो फिर बाद में डर लगा। हाँ, और फिर गालिब का एक शेर उस दिन मुझे समझ में आया। उसने गालिब ने कहा, बेतकल्लुफ दर बला बूदन बेअज़ बे में बलास, मुसीबत में गिरफ्तार हो जाना इतना परेशान कुछ नहीं है जितना मुसीबत का खौफ होता है। बेतकल्लुफ दर बला बूदन बेअज़ बी में बला, बला के खौफ से बेहतर है कि बला में मुब्तला हो जाना,
کہ آدمی بلا میں اتنا یہ زندگی کا نہیں فلسفہ ہے، ڈرتا جتنا اس کے خوف سے خوف سے ڈرتا ہے۔ ڈرتا۔ یہ اس دن غالب کا شعر مجھے، اور اللہ نے شکر ہے کہ میں محفوظ رہا، ورنہ وہ جو اغوا کار تھے وہ مجھے بھی کل کہتے جی بچیاں نو لے جاؤ پروفیسر نو چھاڑ جاؤ۔ ہاں وہ آپ کو بھی وہ ہوسٹیج کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے ایک جو جملہ کہا تھا آپ کو کہ ہم استاد کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی بات کا وہ پاس رکھا، اب چلے گئے ہیں دنیا سے۔ ایک کوفتہ نظم ہے سر آپ کی، پہلے بوٹی قیمہ کیتا پھر بوٹی دا قیمہ، ان دا ایک شعر ہے، بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیتی، محنت کر کے اس کی مہندی پھر بنائی بوٹی، پھر بنایا قیمہ اس دا رکھ کے دنداں تھلے، شاوا بلے بلے میں سالن کھاواں نالے سانتی ماں بوٹی قیمہ بوٹی مڑ بوٹی دا قیمہ، تے کوفتے ورگا لگا مینوں سارا سفر ساڈا، پانی دے وچ پینڈا کچھیا، کھا کھا لمے گوتے، تے جیڑی تھاں تو ٹرے سان بروتے جان۔ اب یہ جو شعر ہے نا سر، یہ شعر اسی لیے میں نے سنا ہے، جیڑی تھا تو ٹرے سانور اوتھے ہی آن کھلوتے۔ یہ جو ہمارا 76 برس ہو گئے ہم نے آزادی حاصل کیے ہوئے، یہی ہے، یہ جو سفر ہے دائروں میں ہم کر رہے ہیں اتھے ہی کھلوتے، اس سے آگے بڑھنے کا طریقہ بتائیں۔ آج آپ کو نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں، خواتین بھی گھروں میں عید بھی منا رہی ہیں، سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی میسج دیں ہم اس دائروں سے کے سفر سے کیسے نکلیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا، مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ دو قومی نظریہ کیا ہے، اور یہ میں آپ کے وساطت سے سارے پاکستانی کو، ساری دنیا کو بتا کہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے، یا ایھا الکافرون، جسے تم پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھتا، جس کی عبادت تم کرتے ہو اس کی عبادت میں نہیں کرتا، تمہارا دین الگ ہے، لکم دینکم ولی دین۔ میرا دین الگ ہے۔ اس سے زیادہ دو قومی نظریے کی وضاحت، اور وہ یہ اسی نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جب تک اس نظریے کا پاکستان میں نفاذ نہیں ہوتا، پاکستان کا ضمیر بے چین رہے گا۔ اس کا حل یہ ہے کہ دو قومی نظریہ، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، اس کی جو آئیڈیالوجی ہے اسے نافذ کرنا ہوگا، تو پھر ہم مسائل کے گرداب سے نکل سکیں گے۔ مجھ سے اپنا متین صاحب، میں جب کہیں جاتا ہوں تو بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کوئی نصیحت، اور میں انہوں نے کہنا اور یار جس قوم کے پاس قرآن ہے میں اسے کیا نصیحت کروں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ جس ہستی پر قرآن نازل ہوا ہے ان کی ایک حدیث سناتا ہوں، اور یہی کہ آپ کا ارشاد ہے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ اچھا آپ سوچیں سہیل صاحب، جتنے بھی جرم پیدا ہوتے ہیں وہ دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، چوری دوسرے کو نقصان، ڈاکہ دوسرے کو نقصان، دھوکہ دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، قتل دوسرے کو نقصان، اور اگر دوسروں کو نقصان آدمی نہ پہنچائے تو معاشرہ جنت بن جائے، تو امن ہی امن ہو جائے، خوشحالی خوشحالی۔ اس حدیث پہ ہی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ مدینے کی وہ سوسائٹی ایسی ہی تھی کہ دوسرے کا زیادہ احساس کیا، نفع بخش انسان بننا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مدینے میں جو انصار تھے انہوں نے کس طرح ایک دوسرے کی مدد کی، اپنا بھلا نہیں دوسرے کا بھلا من۔ آدھا گھر دے دیا
دو بیویاں ایک بیوی دے دی. جی بالکل ٹھیک ہے, ہر چیز کاروبار تقسیم یعنی کر دی. یہ تھا حساب. تاریخ کے پاس ثبوت موجود ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی قائم ہوئی جس میں اخلاص تھا, جس میں دوسروں سے ہمدردی تھی, اور یہی طریقہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک امن کا نمونہ بن جائے تو اس حدیث پر عمل ہو. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد انور مسعود صاحب سے بات کریں گے کہ پاکستان میں گزشتہ چند سالوں کے دوران ایک سیاست کے نام کے اوپر بڑی تفریق پیدا ہوئی, انتشار پھیلا, اور جس سے ہماری اخلاقی اقدار کی جڑیں کھوکھلی ہوئیں. ان سے جانیں گے کہ سیاست تو ہونی چاہیے, لیکن سیاست کے ساتھ ساتھ جو کسی معاشرے کے اندر, کسی قوم کے اندر یکجا ہونے کا, اتحاد ہونے کا ایلیمنٹ ہے, وہ ختم نہیں ہونا چاہیے, وہ کم نہیں ہونا چاہیے. تو ان سے بات کریں گے کہ ہمارے سیاست کے ساتھ ساتھ بحثیت قوم ہم نے کیسے متحد ہو کے رہنا ہے, اور پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے وہ کیسے ان سے ہم نمٹ سکتے ہیں. تو یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گزشتہ 15 سے 18 سالوں کے دوران سیاست کے نام کے اوپر ہمارے ملک میں تفریق اور انتشار بہت پھیلا ہے, اور اب بھی لوگ اتنے زیادہ ایک انتشار پھیل چکا ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہے, جس کی وجہ سے پھر معاشی عدم استحکام بھی آیا ہوا ہے. قوم کو کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے کہ سیاست اور ڈیموکریسی ٹھیک ہے ہونی چاہیے, اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے, سسٹم ویسے کام کرے, لیکن اس سیاست کے آڑ کے اندر جو ہم نے اپنی بنیادوں کو, اپنی اخلاقی اقدار کو کھوکھلا کر دیا ہے, اس کا نقصان ہمیں ہو رہا ہے. کوئی قوم کو میسیج آپ کا چاہیے؟ نہیں, بس وہ یہی ہے کہ ہماری سیاست, معیشت جو ہے, جب تک ان اصولوں کو نہیں اپنائے گی, جو بنیاد ہے, ہاں, جو ریاست مدینہ نے بتائے تھے, تب تک یہاں کوئی امن, کوئی چین, کوئی خوشحالی نہیں آ سکتی. یہ وہی طریقہ ہے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہمیں وہ فرصت دے کہ ہم اس نظام کو دیکھیں, وہ خوشبودار منظر دیکھیں. ہے جی, یہ جو ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے, رونے کو چھپانا ہوتا ہے. آپ اندازہ کیجئے, یہ میری پہلی نظم ہے. پہلی نظم. کتنی عمر تھی اس وقت آپ کی؟ میں اس وقت 18 سال کا, 17-18 سال کا تھا. خوبرو نوجوان, خوبرو نوجوان جی, کبھی ہوتے تھے. تو یہ جب میں نے, آپ اندازہ کیجیے, انگریزی لٹریچر میں نے پہلی دفعہ پڑھا. ایک کتاب تھی جس کے 3 حصے تھے, کہ بچپن بھی اس میں تھا, چائلڈہڈ, یوتھ بھی تھی, اور ڈیتھ بھی اس میں. تو وہ میں نے پہلی دفعہ وہ پڑھی. میرے اب استاد تھے. میری سب سے بڑی خوش نصیبی یہ کہ مجھے استاد بڑے عظیم ملے. سید حامد علی سید کہا کرتے تھے, جب میں مروں گا نکیرین آئیں گے, کہیں گے من ربو کا, تو میں کہوں گا انگریزی میں پوچھو کہ میں نے یہی پڑھائی ہے. یعنی اتنی ڈیووشن اپنے سبجیکٹ سے. اور جب انہوں نے مجھے یہ پڑھائی, اور پھر میں نے نظم وہ لکھی, یہ اسی کا شعر ہے جو اب. تو انہوں نے کہا, مجھے میری محنت وصول ہو گئی. یہ چھوٹا سا نہیں ہے, یہ بہت بڑی ہی خراج ہے, بہت بڑی محبت ہے. وہ نظم, تھوڑے سے شعر مجھے اس کے یاد ہوں گے. سنائیں. جی, کیا بچے سلجھے ہوتے ہیں جب گیند سے الجھے ہوتے, میں ان کا نظارہ کرتا ہوں, بچپن کو پکارا کرتا ہوں. وہ کتنے حسین بسیرے تھے جب دور غموں سے ڈرے تھے. ہاں جی, جو کھیل میں حائل ہوتا تھا نفرین کے قابل ہوتا تھا. ہر رک سے الجھ کر رہ جانا, رک رک کے بہت کچھ کہہ جانا.
ہنس دینا باتوں باتوں پر، برسات کی کالی رات پر، اور شمع کی لو کی گرمی پر، پروانوں کی ہاٹ دھرمی پر، دنیا کے دھندے کیا جانے، آزاد یہ پھندے کیا جانے۔ ہم تو یہی سمجھ بیٹھے تھے خوشیوں کا علم انجام نہیں، دنیا میں خزاں کا نام نہیں۔ ماحول نے کھایا پھر پلٹا، ناگاہ تغیر آ جھپٹا، اور اس کی کرم فرمائی سے، حالات کی کنگڑائی سے، آپ پہنچے ایسے بیڑوں میں جو لے گئے ہمیں تھپیڑوں میں، پھولوں سے پھسل کر خاروں میں، دنیا کے بھیانک غاروں میں، بچپن کے سہانے سائے تھے، سائے میں ذرا سستائے تھے، وہ دور مقدس بیت گیا، یہ وقت ہی بازی جیت گیا۔ اب ویسے میرے حالات نہیں، وہ چیز نہیں، وہ بات نہیں، جینے کا سفر اب دوبھر ہے، ہر گام پہ 100 ٹھوکر ہے، وہ دل جو روح کرینہ تھا، آشاؤں کا ایک خزینہ تھا، اس دل میں نہاں اب نالے ہیں، تاروں سے زیادہ چھالے ہیں، جو ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے، رونے کو چھپانا ہو۔ پھر مجھ سے دل یہ کہتا ہے، ماضی کو تو روتا رہتا ہے، کچھ آہیں دبی سی رہنے دے، کچھ آنسو باقی رہنے دے، یہ حال بھی ماضی ہونا ہے، اس پر بھی تجھے کچھ رونا ہے، یہ حال بھی ماضی ہونا ہے۔ ایک چھوٹا سا ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا آپ سے، جی، اہلیہ کا آپ کے ساتھ جو تعلق رہا آپ کی زندگی کے اندر، کس کا؟ آپ کی اہلیہ شریک حیات کا آپ کی زندگی کے اندر کیا ان کی کنٹریبیوشن رہی، اور آپ نے بچوں کی تربیت کس انداز پر کی؟ کسی بچے نے جو آپ کا ایک میراث تھی اس تک پہنچی ہے، وہ بھی آگے سلسلے کو کنٹینیو کر رہا ہے؟ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے، مجھے تو بھائی مشاعروں سے ہی فرصت نہیں تھی، اور وہ بھی ماشاءاللہ فارسی کی پروفیسر تھے، اور ان کو جو میرا ایک شعر بہت ہی پسند تھا وہ بھی آپ کو سنا دوں، میری خطا ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیے، یہ خوشبو ایک ایسی چیز ہے جو یادوں کو چھیڑ دیتی۔ آپ کئی دفعہ کسی گلی سے گزرتے ہیں تو خوشبو آپ سوچتے ہیں یہ تو میں نے اتنے سال پیشتر بھی، یعنی خوشبو یادوں کو چھیڑتی۔ یہ کنجی تو ہے۔ میرا وہ شعر انہیں بہت پسند تھا، جی، میری خطا ہے، رات کی رانی سے کیا کہوں، اس کو تو چاہیے تھا دریچہ کھلا ہوا، جی، یہ انہیں بہت پسند تھا۔ اور جو بھی میں تازہ شعر کہتا تھا وہ انہیں ضرور سناتا تھا، اور بعض اوقات وہ بہت ہی اچھا مشورہ دیتی تھیں، اور ان جو 55 برس کا عہد رفاقت گزر گیا، کیا پھول تھا کہ شاخ زماں سے اتر گیا۔ تو بہرحال جی بہت سی یادیں ہیں، تو بچوں کتنی کمی محسوس ہوتی ہے آپ ان دنوں میں، آپ کو ان کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ جیسے رمضان گزرا ہے، عید کا دن ہے، تو کتنی یاد آتی ہے شریک حیات کی؟ ایک پہلی بات یہ ہے کہ وہ پلاؤ بہت اچھا بنا، پلاؤ وہ بہرحال اس نے جو بچوں کی تربیت کی ہے، میں تو باہر ہی رہتا تھا نا مشاعروں میں ادھر ادھر، اور اس کے ساتھ انہوں نے سروس بھی کی، یہاں گورنمنٹ کالج راولپنڈی میں بھی وہ رہیں، جیلم میں بھی رہیں، تو انہوں نے اپنے جو فرائض تھے بہت زبردست طریقے سے انہیں نبھایا ہے۔ آپ خوش ہیں ان کی جو آپ کے ساتھ نبھا رہا ہے، آپ خوش رہے ان سے؟
بہت 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 خوش رہے. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, آپ کا بے حد شکریہ. نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے ناظرین کی عید کی خوشیوں کو آپ نے دوبالا کیا. وقت دینے کے لیے ہی ہوتا ہے. بہت کچھ ناظرین ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے میں نے کوئی عجیب کام نہیں کیا, وقت دینے کے لیے ہی ہوتا ہے. اور شکر ہے یہ جو وقت گزرا ہے بہت اچھا گزرا ہے آپ کے ساتھ گفتگو میں. ناظرین آپ نے انور مسعود صاحب کا بہت تفصیلی انٹرویو سنا, اور ہم جس توقع کے ساتھ ہم نے اس ایک عہد ساز عظیم شخصیت کا انٹرویو کا انتخاب کیا, اس کی وجہ یہی تھی کہ جب آپ اپنی عید کی خوشیوں میں مگن ہیں تو ہم آپ کی خوشیوں کو دوبالا کرنے میں کامیاب ہوں گے. اور آپ یقینی طور کے اوپر آپ نے ان کی شاعری کو بھی انجوائے کیا ہوگا, ان کے زندگی کے مختلف تجربات سے بھی آپ کی بڑی لرننگ ہوئی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایک میسج دیا کس طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو آپ نے سنوارنا ہے, کس طریقے سے محنت کرنی ہے, اور کس طریقے کے ساتھ ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے, تو وہ یقینی طور کے اوپر اس سے بھی آپ کی ایک بڑی لرننگ ہوئی ہوگی. اپنی خوشیوں میں اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.